بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جلال محمود صاحب ہیں، جلال الفرح، اور ان کا تعلق خان یونس کے ساتھ ہے، اور غزہ کی پٹی میں خان یونس ہے، جہاں پہ اسرائیل نے اس وقت اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بھی بنایا ہوا ہے بنی سہیلہ کے اندر کی جو ڈائنامکس ہے پالیٹکس کی، اسے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کی قوم فلسطین کے حوالے سے بڑی سینسٹیو ہے، بڑی محبت کرتی ہے، فلسطینی بھی پاکستانیوں سے بہت بڑھ چڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی بہت ساری فنڈنگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشن، مختلف پرسنالٹیز کو فنڈنگ دے رہے ہیں تاکہ غزہ تک پہنچے اور غزہ کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ وہاں تک فنڈنگ پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی، یہ سوال بھی ہم کریں گے جلال صاحب سے۔ جلال صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جلال صاحب، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے غزہ کی، وہ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت شہداء کی تعداد کتنی ہے، انفراسٹرکچر کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اسرائیلی فورس کی کیجولیٹی کتنی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے کوارنٹائنڈ ہیں اور ان میں وبا پھیل گئی ہے، اس کے علاوہ کتنے ان کے زخمی ہیں؟ تو یہ تھوڑی اندر کی سچویشن ہمیں بتائیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات صورتحال اس وقت غزہ کے اندر یہ ہے، اسرائیل نے غزہ کو بچوں کے لیے، عوام کے لیے قبرستان بنا دیا۔ ہمارے بچوں کے، ہمارے شہداء کی لاشیں روڈ پر، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جو بھی اٹھانے کے لیے ریسکیو یا ایمبولینسز ہے، باقاعدہ امبر بمباری کیا جاتا ہے۔ لوگ وہاں بھی بھوکا پیاسے ہیں، بمباری چاروں طرف، ہر جگہ سے بمباری ہے، اندر دھند بمباری ہے، فضائی حملے ان کے اوپر ہو رہی ہے، زمینی بھی حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں، روڈوں پہ باقاعدہ لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں، لوگ خیمہ لگا کے سو رہے ہیں۔ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 80% لوگ جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں، وہ خیموں پہ بیٹھے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ہسپتالز، تمام ہسپتالز مفلوج ہیں، تمام ایمبولینسز مفلوج ہیں، لوگ بمباری اپنی جگہ پہ ہیں، لوگ ابھی بھوک میں بیچارے مرنا بھی شروع ہو گئی۔ جی اچھا جلال صاحب، بہت سارے پاکستانی بڑی محبت کرتے ہیں فلسطینیوں سے، اور بڑی تعداد میں اس وقت پیسے بھی دے رہے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کو، مختلف پرسنالٹیز کو پاکستان میں۔ کیا وہ فنڈنگ پہنچ رہی ہے؟ جو آپ بات کریں، بھوکے پیاسے ہیں غزہ کے لوگ، فلسطینینز، کیا ان تک وہ امداد پہنچ پا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، اور میں اس پر کمنٹ کروں گا۔ دیکھیے، اگر پہنچ رہے ہیں تو اس وقت بھوکے پیاسے کیوں ہے فلسطین، غزہ کے اندر ہے؟ دیکھیے، مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی پر کوئی شک نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنا اس طرح کوئی ڈاؤٹ ہو، لیکن میں ایک سوال کروں گا۔ جو مجھے رپورٹ مل رہے ہیں، اور رپورٹ ملے ہیں کہ اتنے فنڈ اکٹھے ہوئے پاکستان کے اندر غزہ کے نام پہ، اتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کس کو مطلب مل رہا ہے؟ تو میں خود غزہ کا بیٹھا ہوں، غزہ کے اندر اگر کوئی ایک میچز کے ٹیلی بھی جاتے ہیں نا، تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسا فنڈ یا ایسا کوئی ہیلپ پاکستان کی طرف سے آیا ہے، سوا گورنمنٹ کی سطح پر وہ جو امداد گورنمنٹ نے بھیجا ہے، وہ بالکل بھیجا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، لیکن جو دوسرے ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے، سماجی ادارے، یا جو کچھ شخصیات ہیں، کچھ لوگ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو میری علم میں ایسا کوئی پیسہ نہیں آیا غزہ کو، غزہ والوں کو کچھ نہیں ملا۔ تو جلال صاحب، صحیح راستہ کیا ہے؟ فنڈ وہاں تک کیسے پہنچے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ بھوک اور پیاس پہ نہ رہیں؟ کیونکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی دردناک ہے۔ ایک ماں دھاڑے مار کر رو رہی تھی کہ میرے بچے شہید ہو گئے، لیکن بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے۔ تو یہ بھوک اور پیاس جو ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کربلا کی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ تو آپ مہربانی فرما کے وہ راستہ بتائیے، وہ طریقہ بتائیے، وہ ایک سورس، ذریعہ بتائیے، جس کے ذریعے سے فنڈنگ جو ہے وہ غزہ کے لوگوں تک، ان کے جو اہل لوگ ہیں وہاں تک پہنچ سکے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں۔ کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرا سا بھی ایک ضمیر زندہ ہو نا، کوئی بھی انسان خود
کافر کیوں نہ ہو، غزہ کی بچوں کی خون بر دولت اور پیسہ نہیں بناتا ہے۔ آپ غزہ کے بچوں کا خون دکھا کر ان کی لاش دکھا کر آپ ان کے نام پر پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، میرے خیال میں I'm sorry to say کہ اس سے زیادہ یعنی بحثی یا اس کو بغیرتی کہہ لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور آپ کے ناظرین بھی سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں گے، میں انشاءاللہ بہت جلد ایویڈنس کے ساتھ ہے جن لوگوں نے غزہ کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا ہے، میں جا کر پوچھوں گا ان سے کہ بھئی میں غزہ کا اس وقت ترجمان ہوں، پاکستان کے اندر میرے علاوہ اور کون نظر آ رہا ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا بھائی یہ پیسے آپ اتنے اکٹھا کیے آپ کس کو دیا آپ نے؟ مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے غزہ کے اندر ہے جو آپ اس کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو دے رہے تو، اور مجھے پتہ نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ باقی جن کو صافی نیت اور خلوص کے ساتھ اگر وہ غزہ کو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھو، میں ان کو راستہ بتاؤں گا، وہ راستہ ہے جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ اس راستے سے اگر وہ جائے گا تو جو بھی جتنا بھی دے گا وہاں تک پہنچیں گے، اور باقاعدہ ویڈیو بنے گا ان کا، جن لوگوں کو چیزیں ملی ہیں کہ نام لے کر بات کریں گے، نام لے کر بولیں گے کہ ہمیں جی بالکل اتنا یہ چیزیں ہمیں ملی ہے۔ باقی اس طرح کا کرنا یہ حرام کے پیسہ تو اپنی جگہ ہے، یہ خون کی پیسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کے خون کے پیسے، اس کو اس طرح مطلب کرنا میرے خیال میں یہ اچھا جی۔ جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اس وقت ناظرین آپ کے اسکرین پہ آپ جلال صاحب کا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو بھی اگر آپ نے اس طرح کی کوئی امداد کرنی ہے تو آپ ضرور جلال صاحب کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئے تاکہ صحیح فلسطینیوں تک وہ امداد جو ہے وہ پہنچ سکے۔ آپ نے بہت ساری جلال صاحب پیشن گوئیاں کی اب تک پاکستانی میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، وہ ساری پیشن گوئیاں اب تک صحیح ثابت ہوتے نظر آئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا شروع میں ہی کہ یہ جنگ لنگر آن ہوگی، طویل چلے گی، وہ بالکل ثابت ہوئی، جبکہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جلدی اس کا وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا قتل عام ہوگا، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بے حسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو ایک پیشن گوئی دیجئے کہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی مزید فلسطینیوں کا قتل عام ہوگا، کیونکہ اسرائیل ابھی بھی اپنا آپ کو 20-21 ہزار لوگوں کو شہید کرنے کے بعد اور 60% غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اور 70,000 لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد بھی اپنا آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کے بیانات کے مطابق ابھی بھی اسرائیل کے حکمران عسکری اور سیاسی دونوں کا یہی بیان ہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے، یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ جنگ اتنی جلدی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں 2 مہینے کے بعد، 76 دن کے بعد، 77 دن کے بعد، ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ جنگ ابھی بھی، اور بھی اس میں کچھ دن لگیں گے، اور بھی فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ وہ اس لیے کہ ہماری امتی مسلمہ کا بے حسی کی وجہ سے، ورنہ اسرائیل نہ ہی مذمت سے ڈاکٹر صاحب، نہ مذمت سے، نہ قراردادوں سے، نہ OIC، نہ ان کو کسی چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جب تک ان کے اوپر کوئی صحیح معنوں میں دباؤ نہ ہو تو اسرائیل اس قتل عام کو روکیں گے نہیں۔ جلال صاحب نے مختصر انداز میں یہ بتا دیا کہ قراردادوں سے اسرائیل کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کی مسلمانوں کی جو امت ہے اس سے مایوسی کا عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین آپ نے وہ ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے دیکھی ہوگی، جس میں ایک دادا اپنے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، ان کو شکایت کیجیے گا کہ مسلم امہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ جلال صاحب، پاکستانی قوم آپ سے بہت محبت کرتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اور جہاں بھی آپ جائیں تو اس کو آپ نے فیل بھی کیا ہوگا۔ آپ ہمارے پاکستانی قوم کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں۔
بس میرا میسیج وہی شروع سے وہی میسیج میرا ہے کہ میں کہوں گا کہ دنیا میں اگر ہم سے کوئی زیادہ محبت کرتا ہے غزہ کے عوام، فلسطین کے عوام سے، تو پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے ہمارے ساتھ جو پاکستانی عوام کی جو ہمدردی ہمارے ساتھ ہے، محبت ہے، اس کا کوئی یعنی لمٹ نہیں ہے۔ اور ہماری امید ہے ہمیشہ پاکستان کے عوام سے ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے ساتھ ہر سطح پر، ہر فارم پر ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ جلال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جلال صاحب کی آپ نے مختصر انداز سے باتیں سنی۔ پاکستانی قوم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں فلسطینی قوم کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے ہر لحظہ، ہر دور میں فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان نہیں بھی بنا تھا، اس وقت سے لے کر جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، ان کے ساتھ تھے۔ علامہ محمد اقبال نے 1939 میں جب ان کی وفات سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیلی ریاست وجود میں آئے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا بھر کے یہودیوں کو حق ہے کہ وہ فلسطین کی زمین پہ جا کے اپنی ریاست کو قائم کریں، تو پھر دنیا کے عربوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جا کر اسپین میں دوبارہ اپنی سلطنت کو قائم کریں۔ میں سمجھتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ بہت سارا میسیج مختصر انداز میں جلال صاحب نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اس کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔